پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں استنبول مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ مذاکرات 10 گھنٹے سے زائد جاری رہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کسی بات پر تحریری طور پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذاکرات میں رکاوٹ کے بعد کسی مثبت نتیجے کی امیدیں انتہائی معدوم ہو گئی ہیں۔ افغان طالبان رجیم پاکستان کے جائز تحفظات کو سمجھتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ قندھار، کابل کے لوگ دہشت گرد نیٹ ورکس کی حمایت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مذاکرات کے میزبان اور ثالث بھی پاکستان کے جائز سیکیورٹی تحفظات سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات سعودی فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ سعودی قیادت کے پاکستان کے لیے تعاون پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون پر بات چیت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما آزاد کشمیر میں تحریک اعتماد لانے پر متفق ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، اسی لیے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس عمل میں ایک ساتھ ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ بولے، صدر مملکت کو فیصلوں پر اعتماد میں لیا گیا ہے، نون لیگ حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے معاہدے پر پورا اترے گی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ۔ آرمی چیف کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان سے دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میجر جنرل یوسف احمد النہتی نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسٹیٹ بینک کا مسلسل چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے رواں سال 5 مئی کے اجلاس میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ بولے، فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے، شرح سود کو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7% پر ہونا چاہیے۔ کراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف نے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا شرح سود کم کر کے سنگل ڈیجٹ پر لے کر آئیں گے۔ خطے کے مقابلے میں ہم مہنگے ہیں، بجلی اور گیس بھی مہنگی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی میں رات 8 بجے شروع ہوگا۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ اسلام آباد میں سلمان علی آغا، جنوبی افریقہ کے کپتان ڈونوان فریرا نے ٹرافی کی تقریب رونمائی میں حصہ لیا۔ قومی T20 اسکواڈ کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے تک بھرپور پریکٹس، کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ قومی وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ بابر اعظم تیسرے نمبر پر بیٹ کریں گے۔ امید ہے کہ وہ شاندار انداز میں واپسی کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔